اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ولیمے کے بارے میں دیکھا تھا، اور میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ تھوڑی تیز مزاج کی تھی، اور یہ جتنی بھی آیتیں تھیں نا میں نے آپ لوگوں کو کل بتائی ہے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نکاح کو لے کر یہ آیت نازل ہوئی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی، اور کیسے منہ بولے بیٹے کو حرام کرنے کا، اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ کسی کے والد نہیں ہے تم مردوں میں سے کہہ کر، اور کیسے امہات المومنین کو پردے کا حکم ہے، اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں دعوت کے لیے بلائیں تو آپ کھا کر چلے جائیں۔ یہ پورے تمام آیتیں نا آپ کو سورہ احزاب میں مل جائیں گے، وہ 21 یا 22 دو پاروں کے بیچ میں ہے، تو سورہ احزاب میں ہی ہے پورے آیتیں کے بارے میں۔ تو آپ ایک بار اس کو معنوں کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو اور بھی کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم سنتے ہیں نا کوئی چیز کے بارے میں اگر وہ جا کے ریفر کر لے تو ہمارے دماغ میں تھوڑا اچھا بیٹھ جاتی ہے، تو اسی لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں سورہ احزاب میں ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ یہ بہت تیز مزاج کی ہوتی ہے، اور اسلام کسی کے مزاج کو نہیں دباتا، اسلام ہر ایک کی عزت اور اہمیت کرتا ہے، بس اسلام کہتا ہے کہ اپنے لیمٹس میں رہو۔ ہاں اسلام جانتا ہے تمہیں غصہ ہے تو اس غصے کو اپنے لیمٹس میں رکھو۔ یہاں پر زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ تھوڑے تیز بولا کرتی تھی، یعنی بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ الگ الگ نکاح تو دیکھ رہے ہیں، اس نکاح کے ساتھ کتنی ذمہ داریاں آ رہی ہیں، اور اس نکاح کے ساتھ ان کو کتنا یعنی کہ ہر ایک کے الگ الگ مزاج سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے۔ کتنے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں نا عورتوں کے، اور خاص کر عورتوں میں بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں ہم لوگ، تو ان سے ڈیل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ مرد تو تھوڑا سمجھ جاتے ہیں پھر بھی، لیکن عورتیں بہت موڑی اور ایموشنل ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے کبھی کبھی خراب، تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے عورتوں کو سمجھنا، بے شک میں جانتی ہوں۔ لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ ہر ایک کو بہت اچھے سے ڈیل کرتے ہیں، بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں، ہر ایک الگ الگ مزاج ہے ان کے گھر میں، یعنی کہ ایک بیوی کا ایک الگ مزاج ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ایموشنل تھی، بہت جلدی رو پڑتی تھی وہ، اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ بہت تیز مزاج کی تھی، اس طرح الگ الگ۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں ٹیسٹ کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سے اتنی پیار کرتے ہیں، کیا ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیا ہر ایک کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں۔ تو اسلام اہمیت عزت کرتا ہے ہر ایک کے مزاج کی، بس لمٹ میں رہنے کے لیے کہتا ہے، اور کبھی کبھی لمٹس بھی کراس ہو جاتے ہیں، جیسے سلمہ رضی اللہ عنہ کو غیرت آتی تھی، مطلب بہت غیرت تھی ان کو، اگر یعنی کہ دوسرے بیویوں کے ساتھ اگر زیادہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے اخلاق کے تھے نا، جو میں سورہ احزاب بتائی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اخلاق کی تعریف کی، اور سورہ قلم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اخلاق کی تعریف کی۔ سبحان اللہ کی اے نبی آپ تو اسوۃ الحسنہ، بہت اچھے اخلاق پر ہے، اور خلق عظیم کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قلم میں تعریف کی، آپ کے اخلاق تو بہت اعلیٰ درجے پر ہے کہہ کر۔ سبحان اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ ہوتے نا تو اس کو ایسا محسوس کراتے کہ اس کی بہت فکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ ہوتے تو اس کو اتنی محبت دیتے تھے۔ وہ شخص سمجھتا تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ کسی سے محبت ہی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کہتے ہیں، تو سوچیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا کیا حال ہوگا، بہت مس کرتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو ہم لوگ یہ امہات المومنین کہہ رہے ہیں نا، یہ بھی آیت سورہ احزاب میں ہی ہے کہ نبی کے بیویاں آپ کی مائیں ہیں کہہ کر، مومنوں کی مائیں ہیں کہہ کر آپ ان کو ماں کہہ کر پکارے۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ اس زمانے میں نے کہا نا، اگر کسی کی وفات ہوتی کسی کے شوہر کی، تو اس عورت کی دوسرا نکاح کر دیا جاتا، تو لیکن نبی کے نکاح کے بعد ان کے بیویوں سے نکاح نہیں ہوگا، وہ آپ کی مائیں ہیں، اس امت کی مائیں ہیں کہہ کر کہہ دیا گیا، اور نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اور انہوں نے اپنے مائیں ہونے کا پورا حق اور فرض ادا کیا، ہم تک اس دین کو، اسلام کو، حکمت کو یہاں تک پہنچا کر۔ سبحان اللہ، عائشہ کون جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا ہو رہا تھا،
لیکن یہ عائشہ رضی اللہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، یہ تمام لوگ روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیسے ہوا کرتے تھے کہہ کر، سبحان اللہ۔ اور یہ یتیم بچیوں کی کفالت بھی کرتے تھے، پرورش بھی کرتے تھے، ان کو علم بھی سکھاتے تھے، صحابہ کو علم سکھاتے تھے، جیسے اپنے بچوں کو ہم لوگ علم سکھاتے ہیں نا، ویسے یہ علم سکھاتے تھے ہم لوگوں کو، یعنی کہ ہمارے صحابہ کو۔ تو ان کی وجہ سے ہم تک یہاں تک دین پہنچا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہماری مائیں تھی۔ تو اس طرح زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ تھوڑی تیز مزاج کی ہوتی ہے، اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے میں بہت زیادہ قریب تھی۔ اور ایک بار یوں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سوال کرتی ہیں، بس ایسے ہی کیجول جیسے سوال جواب ہوتا ہے، وہ کچھ سوالیں کیا کرتی تھی۔ ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جنگ احد سے بھی زیادہ بدترین دن آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ کیونکہ جنگ احد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں جھیلنی پڑی، بہت زیادہ۔ ان کے شہید چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا، شہید ہو جاتے ہیں اس میں، اور بہت ساری تکلیفیں اس میں، صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ جنگ جیت سے ہار میں بدل جاتی ہے، بہت زیادہ تکلیفیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہیں کافر، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دھسا پڑتا ہے، اور ان کے 2 دانت شہید ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے جنگ احد میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طائف کا دن میرے لیے سب سے بدترین دن ہے میری زندگی کا کہہ کر، اس طرح کیجولی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی کون سی بیوی ہوگی جو آپ کے بعد انتقال کرے گی؟ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنا انٹرسٹنگ جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے سب سے لمبے ہاتھ ہوں۔ تو تمام بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ماپنے لگتی ہیں، کس کے لمبے ہاتھ ہے، کس کے لمبے ہاتھ ہے کہہ کر۔ تو سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ یہ بہت زیادہ اچھے پرسنالٹی کی تھی، بہت اونچے قد کی تھی، اچھی پرسنالٹی کی تھی یہ، تو ان کے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سب تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں بڑی عمر کی بھی تھی، تو یہ عمر کی بھی بڑی تھی، تو شاید انہی کا انتقال ہوگا کہہ کر سب سمجھتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، اور 20 ہجری میں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ انتقال کرتی ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بیوی انتقال کرتی ہے وہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ہوتی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پائے کہ لمبے ہاتھ والی کا مطلب یہ ہے جو سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتی ہے، اور زینب بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتی ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ان کی تعریف کرتی ہے، جیسے کہ زینب رضی اللہ عنہ نے کل تعریف کی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، میں واقع افک ہوتا ہے، یعنی بہتان لگتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تو وہ کیا کہتی ہیں کہ میں نے اچھے کے سوا کچھ نہیں دیکھا عائشہ سے۔ تو یہ ان کے تقوی نے ان کو بچا لیا، بالکل یہ اپوزٹ ہے دونوں بھی، لیکن پھر بھی جب ایمانداری کی بات آئی تو ایمان پر رہے۔ تو اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی خاصیت دیکھی، یہ جب کبھی جس بھی بیوی کا انتقال ہوتا تو اس بیوی کی تعریف کرتی۔ تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے اس سے زیادہ نیک عورت، دیندار عورت نہیں دیکھی، جو بہت دیندار ہے اور بہت خیرات کرتی اور صلہ رحمی کرتی، طبیعت میں تھوڑی تیز تھی، یعنی انہیں بہت جلدی غصہ آ جاتا اور بہت جلدی پچھتاتی بھی، ارے یہ میں نے کیا کہہ دیا کہہ کر۔ تو اس طرح ان کی طبیعت ان کی تعریف کرتی ہے، اور سب سے زیادہ خیرات کرنے والی تھی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، اتنا خیرات کرتی عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ امہات المومنین کو ایک حصہ بھیجا کرتے تھے، تو وہ ہر چیز خیرات کر دیتی، ان کو 12,000 درہم بھیجا کرتے تھے ہر سال، ہر مہینہ عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 12,000 بس وہ اٹھاتی بھی نہیں اور دیکھتی بھی نہیں، بس کہتی کہ اس کو خیرات کر دو، سبحان اللہ۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا انہوں نے ہر چیز شام تک بھی نہیں رکھ لی اور خیرات کر دی، تو انہوں نے اور 1000 درہم بھیجا اور کہا کہ اے ہماری ماں آپ اپنے لیے رکھ لیں، تو وہ بھی نہیں دیکھتی اور وہ بھی
خیرات کرتی، اتنا صدقہ اور خیرات کرتی تھی، سبحان اللہ. تو اسی وجہ سے کہا گیا ان کو لمبی ہاتھ والی، سبحان اللہ. اور دیکھیے ہماری دو مائیں بھی، ایک زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ جو ام المساکین کہتے ہیں، جو مسکینوں کی ماں ہے، اور یہ ہماری زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ. علماء کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ زینب بنت خزیمہ تھی یا زینب بنت جہش تھی، کون تھی ام المساکین. بہرحال یہ دونوں بھی ام المساکین تھی، سبحان اللہ. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد، ان کے بعد نکاح ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ ان کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان. رملہ بنت ابی سفیان، یہ ابو سفیان جو اسلام کے شروع میں بہت زیادہ دشمن تھے، ان کی بیٹی تھی. اور جب اسلام آیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لائے تھے، یہ شروع میں ہی اسلام قبول کرتی ہیں. اور ان کے والد صرف دشمن ہی نہیں ہوتے اسلام کے، بلکہ یہ ہیڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت بڑے ہی ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ اپنے اسلام قبول کرتی ہیں. ان کے شوہر بھی اسلام قبول کرتے ہیں، عبید اللہ ابن جہش، اور یہ دونوں حبشہ ہجرت کرتے ہیں. اور جب یہ ہجرت کرتی ہیں تو ان کو یہ پریگننٹ ہوتی ہیں حبیبہ سے، جس کی وجہ سے ان کا نام ام حبیبہ تھا. تو پھر یہ وہاں جاتی ہے حبشہ. کچھ دنوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو ایک خواب آتا ہے کہ ان کے جو شوہر ہے عبید اللہ، ان کا چہرہ پورا ایسا ہو گیا کہ ایک دم ڈسفگرڈ ہو گیا، اور ان کو نہیں پہچان سک رہا، ان کا چہرہ بہت خراب ہو گیا، بگڑ چکا تھا ان کے خواب میں. تو یہ سوچتی یہ تو بہت گندا خواب ہے، برا خواب ہے سمجھ کر. اور یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور کرسٹیانٹی یعنی عیسائیت کو اپنا لی، اور اسی پر مر گئے کہہ کر، سبحان اللہ. تو اس طرح عبید اللہ ابن جہش تھے. تو میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے ایپیسوڈ میں کہ عبید اللہ ابن جہش ان کے ہسبینڈ تھے، عبداللہ ابن جہش ان کے ہسبینڈ تھے، اور یہ دو بھائی تھے. اور تو یہ انتقال کر جاتے ہیں، اسی میں مر جاتے ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو خواب آتا ہے پھر سے کہ ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو ایک پکارنے والا پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے ام المومنین. میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو ام المومنین کسے کہتے ہیں؟ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کو ہماری ماں کہتے ہیں، ام المومنین کہتے ہیں. اور پھر یہی خواب دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ ام المومنین کسے کہتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے. تو یہ بہت خوش ہو جاتی ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی تکلیفوں کے بارے میں، کس طرح وہ تکلیفوں سے گزر رہی کہہ کر. اور وہ عامر ابن امیہ سے نجاشی کو ایک خط بھیجتے ہیں کہ اے نجاشی، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے طرف سے ام حبیبہ کو، یعنی ام حبیبہ کو پیغام بھیجو کہ میں نے اس کو رشتہ بھیجا ہے کہہ کر. اگر وہ قبول کریں، اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیں، تو تم میرا طرف سے وکیل بن جانا کہہ کر، سبحان اللہ. اور یہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور یہ لوگ حبشہ میں ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابھی بھی حبشہ میں تھی. وہ کیسی آئیں گی اکیلی عورت حبشہ سے، ابیسینیا سے مدینہ، کیسے آئیں گی؟ تو اس وقت حبشہ میں کچھ اور بھی صحابہ تھے، جعفر رضی اللہ عنہ اور بھی کچھ صحابہ تھے. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں ہوتی ہے اور اکیلی عورت ہوتی ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے ان کو ان کے بچے کے ساتھ اکیلے رہنے میں. تو ان کی تکلیفیں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مکہ واپس بھی نہیں جا سکتی کیونکہ ان کے والد ابھی مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہے، اور ان کو غصہ ہے کہ ان کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا کہہ کر. تو کیسے جائیں گی؟ اور مدینہ بھی نہیں جا سکتی، وہ کیسے جائیں گی مدینہ؟ کس کے پاس؟ کون ہے ان کا مدینہ میں؟ تو اس طرح ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان اکیلی عورت ہوتی ہے. صرف ہماری یہی ماں نہیں بلکہ ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی بیویوں کے ساتھ نکاح کیا، ہر ایک نے مشکل، مصیبت اور پریشانی دیکھی ہے، سبحان اللہ. ہر ایک نے مشکل کو دیکھا ہے، بہت زیادہ مصیبتیں دیکھی ہر ایک نے. تو یہ ہماری ماں بھی اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی بہت مشکل اور مصیبت سے گزرتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں اور حبشہ میں. اور یہاں کے نجاشی کو، یہاں کے راجہ نجاشی کو کہتے ہیں کہ اگر ام حبیبہ مان جائے تو آپ میری طرف سے وکیل بن جائے کہہ کر. تو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کل ان کا نکاح کیسے ہوا کہہ کر. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی موجود نہیں ہے، اور ان کا بہت زیادہ مہر تھا، میں نے کہا تھا. دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.